عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم آپ جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو یادگار مجلس بلائی گئی ہے اس میں جمع ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا کا تعلق اور اس بستی سے ہمارا تعلق مولانا کے گھر سے، مولانا کے سسرال والوں سے بڑا گہرا تعلق ہمارا رہا ہے، اور طالب علمی کے زمانے ہی سے مولانا کے خسر محترم ماموں محترم سے رشتہ رہا ہے۔ جب میں پڑھ رہا تھا دیوبند کے اندر، مولانا ایک جماعت کے ساتھ دیوبند تشریف لے گئے تھے، اور میں رواق خالد میں غالباً 6 نمبر روم میں تھا، اسی میں مولانا آرام کیا، اور قاری شریف صاحب کے والد محترم بھی اسی میں آرام کیے۔ یہ ہم لوگوں کا اپنا تعلق تھا، اپنی نسبت تھی، اس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور 29-30 سال سے تک تقریباً ایک جگہ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ مولانا وہاں کام کر رہے تھے، اور مولانا ہی نے ذریعہ بنا میرا گوگری آنے کا۔ میرے فراغت کے بعد میں ڈائریکٹ گوگری آیا۔ مولانا کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، بڑی خوبیاں۔ اگرچہ میں بھی اپنے طور پر علماء کے صحبت میں، بزرگوں کے صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور اپنے اساتذہ علماء کی خدمت ہی کے بنا پر، والدین کی دعا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ لیکن میں نے مولانا سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ نیا مدرسہ آیا تھا، کچھ زیادہ تجربہ نہیں، اور مولانا کے اندر بڑی مہارت تھی لوگوں کو جوڑنے کا، اور بڑی محنت کرنے کا، مدرسے کو آگے بڑھانے کا۔ میں بھی اس وقت جوان تھا، طاقت تھی، حوصلہ بھی تھا، ہمت تھی۔ صبح ہو کہ شام ہو، بس لوگوں سے ملنے کا ہے، پڑھانا بھی ہے تو جم کر کے پڑھانا ہے، فجر سے پہلے اٹھنے کا ہے، بچوں کو تیار کرنے کا ہے، اور چندہ بھی کرنے کا ہے۔ فجر سے پہلے کسی بستی میں چلے گئے، یہ مولانا کی عادت تھی۔ پروگرام بن جاتا تھا تو رانچی کے اندر وہاں جانے کا، یہاں جانے کا۔ عجیب خوبی تھی مولانا کے اندر، یہ خوبی بہت کم لوگوں کے اندر ملتی ہے۔ اور مولانا اپنے بڑے لوگوں کے خوب تعریف کرتے تھے، چھوٹوں کو بھی تعریف کرتے تھے۔ حلقہ کے اندر کچھ علماء تھے، بعد میں ملاقات بات ہوئی، ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے کہ فلاں جگہ مولانا اسی طرح جو ہے مدرسے کے لیے محنت کرتے تھے، تاکہ دوسروں کے اندر شوق جذبہ پیدا ہو۔ یہ خوبی تھی۔ سادگی بھی بڑی عجیب تھی۔ اپنے ساتھ صرف ایک جھولا، اس کے اندر کچھ ضرورت کے سامان رکھتے تھے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، ایک سادہ تھیلا، جھولا جس کو بولتے ہیں پلاسٹک کا، پوری زندگی ایک جھولا لے کر کے سفر کرتے تھے۔ عجیب خوبی تھی۔ بیگو سرائے میں وہ پہلے کام کر رہے تھے، بیگو سرائے سے گوگری وہ تشریف لائے، اور بیگو سرائے ہی کہنے کے پڑھنے کے بخشی سے ہمارا ان سے تعلق رابطہ رہا ہے۔ وہ جامع رشیدیہ میں تھے، گوگری گئے، وہاں ضرورت پڑی، انہوں نے مجھے بلوایا، بات رکھی۔ بہرحال مولانا کی بات بڑی متاثر ہوا کرتی تھی، اور لوگوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچتے تھے، پتہ نہیں کیا خوبی تھی۔ فوراً لوگوں کو مانوس کر لیتے تھے اپنی طرف۔ اور میں جو یہاں دیکھ رہا ہوں پیچھے، اس اسٹیج کہہ لیا جائے، اور پیچھے سامنے کا جو مجمع ہے، یہ لال و جوہر جو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف مولانا ہی کی فکر ہے۔ جتنے یہاں پر علماء حفاظ جو نکلے ہیں، تیار ہوئے ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنی خاندان میں
اپنے سارے رشتہ داروں کے چہرے کے اوپر جو داڑھی جو رونق نظر آ رہی ہے، بڑے بھائی ہوں چھوٹے بھائی ہوں، یہ صرف مولانا کی محنت رہی ہے اور مولانا کی صحبت کا اثر رہا ہے، جو مولانا کی فکر رہی ہے۔ سبھی لوگوں کے اوپر چہرے کے اوپر جو داڑھی نظر آ رہی ہے، یہ ڈیلر صاحب سے پرانا رابطہ، گوگری آنا جانا، اور ابھی عبدالغفار صاحب جو کھڑے ہوئے سرپنچ سے پہلے آپ ان کے دیکھیے، اور ابھی جو ان کے چہرے کے اوپر رونق ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے۔ یہ سب مولانا ہی کی دین ہے۔ وہ بڑے بخشائے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں دینی خدمت ہی انہوں نے انجام دیا۔ ہم آپ ان کے لیے دعا کریں نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بڑے مقبول بندے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سارے کام کیے، بڑی خوبی تھی۔ ان کے لڑکے مولانا ثاقب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، میں بھی وہاں گوگریز جب آنا ہوا تو ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کی خوبی جو ہے لوگوں کے سامنے میں رکھی جائے، اور ضرورت ہے ہم سب کو اپنانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مقبولیت عطا کرتے ہیں، جب تک ہم آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے ہم ترقی نہیں پائیں گے، ہمیں مقبولیت نہیں ملے گی، اور کام کرنے میں جو خیر و برکت ملتی ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی۔ بڑی خوبی تھی، ہمدردی بھی تھی غریب لوگوں کے تعلق سے، خیر خواہی کا بھی ان کے اندر جو بڑا مزاج تھا غریب آدمی سے، اور ہم لوگوں کا مزاج الگ تھلگ مزاج ہوتا ہے۔ جن کو کوئی پوچھتے نہیں تھے، جن کا کوئی سہارا نہیں، مولانا ان کو قریب کر لیتے تھے، اور ان کے گھریلو حالات کیا، ان کی حالت ہے، کیا ضرورت ہے، چھپ چھپا کر کے وہ دیے کرتے تھے، کبھی کبھی جو ہے ذکر کر دیتے تھے۔ بڑا تعجب ہوتا تھا ہم لوگوں کے اندر۔ آپ نے دیکھا ان کے رشتہ دار یہاں گاؤں والے بھی بڑی عمر کے موجود ہیں، انہوں نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے، کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے، ورنہ وہ چاہتے تو اپنے لیے بہت کچھ وہ بنا لیتے۔ ہم لوگوں نے بہت کچھ بنا لیا، جب دیکھا کہ اور لوگ کچھ مکان تیار ہو جائے تو تھوڑے بہت انہوں نے اپنے طور پر جمع کیا۔ ہم سے 10-12 سال پہلے وہ مدرسے میں آئے، لیکن آپ ان کا مکان دیکھیں، زمین جائیداد دیکھیں، حالانکہ پہلے سے صاحب حیثیت ہیں، زمین جائیداد تھی، لیکن ہم نے دیکھا، قریب سے رہ کر کے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیشہ دین کو ترجیح دیا ہے۔ مدرسے کے اندر وہ رہے، مدرسے کے اندر کمی آئی، ضرورت ہوئی، یہاں سے قرض لے کر کے زمین بیچ کے مدرسے میں انہوں نے لگایا۔ یہ خوبی مولا کے اندر تھی۔ یہ کم خوبی عام لوگوں میں، دوسرے لوگوں میں ملتی ہے۔ چھپ چھپا کر کے غریبوں کو مدد کرتے تھے۔ جس سماج اور معاشرے میں، اس علاقے میں، اپنے علاقے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، گوگری علاقے میں جو ضرورت مند، محتاج، بیوہ، ان کو آپ چھپ چھپا کر کے اپنے طور پر کسی سے کہہ کر کے ان کی مدد اور تعاون کرتے تھے۔ ابھی وہ ایک صاحب حیات سے ہیں، بڑے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، شوگر کا مرض، آ کر کے بیٹھنا، اپنے تکلیفوں کا اظہار کرنا۔ مولانا جو ہے نیند کی دوا بھی استعمال کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، اور وہ جو صاحب آتے تھے ان کی حالت بھی یہی تھی، لیکن کبھی کبھی چینی کے پتے اور وہ نیند کی دوا کے ٹبلٹ 2-3 پتے منگواتے تھے، ایک اپنے پاس رکھ لیا، ایک ان کو بھیجوا دیتے۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ خوبی؟ آپ حضرات جانتے نہیں ہیں، لیکن میں جان رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، اور یہی تعلیم ہم سب کے لیے ہے۔ بے سہاروں کے لیے سہارا بننے کا ہے، دوسروں کے کام آنے کا ہے، ہمدردی کرنے کا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ۔ ان کے اندر غصہ بھی آتا تھا، مزاج کے خلاف کام ہو جائے، شریعت کے خلاف کام ہو جائے، نرم مزاجی بھی تھی، لیکن جہاں شریعت کے خلاف کام ہو جائے بڑا غصہ ہوتے تھے۔ طالب علم کے اندر بھی ذرا سا مدرسے کے
اصول کے خلاف کام ہو گیا، بڑی سختی کرتے تھے، نرمی بھی تھی، سختی بھی ان کے اندر تھی، بچوں کے تربیت کے معاملے میں بڑی فکر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہاں پر جتنے یہ سب دیکھیے نظر آ رہے ہیں وہ سب مولانا ہی کی سوچ، مولانا ہی کی فکر، لیکن بہرحال مولانا بھی ایک انسان کے ساتھ کیا عام آدمی تھے، جیسے ہم لوگ ہیں، عام انسانوں سے بڑھ کر کے انبیاء کرام یا انسان سے بڑھ کر کے فرشتے کی صفت والی نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ فرشتے سے بڑھ کر کے ہے، اور انسان اسی کا نام ہے جس سے کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے، خطا ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے، لیکن خوبی ہو تو اس خوبی کو ذکر کرنا چاہیے، اس خوبی کو دیکھ کر کے اس کو اچھا اور خراب کہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہو، اچھائی جس کے اندر زیادہ ہو اس کو اچھا کہا جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر خرابی زیادہ ہے اس کو خراب کہا جائے گا، اس کو برا کہا جائے گا۔ خرابی بیان کرنے کے لیے عام مجمع کے اندر یہ حکمت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف اور شعور کے خلاف ہے، کسی انسان کے خامی جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ قاری شریف کچھ بات آ گئی بیچ کے اندر، میں اس پر یہ ذکر کر رہا ہوں۔ قاری شریف صاحب نے اس بات کو بہرحال صاف ستھرے کیا، معاملات ہیں، معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، لیکن صاف ستھرائی صفائی کے لیے ایک عام مجمع میں، ایک عام پروگرام میں ذکر کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے، اس کو منع کیا گیا، نہیں بولنا چاہیے۔ معاملات ہے ان کے خاندان سے، ان کے وارثین کے سامنے میں اور لوگوں سے کہنا سننا چاہیے، یہ مجلس الگ تھلگ ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال اپنا اپنا سوچ ہے، اپنی اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دیا ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگ و دوستوں، مولانا ایک آدمی تھے، بڑے خوبی کے مالک تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، وہ بڑی خوبی لے کر کے وہ چلے گئے، اپنے آپ کو وہ کامیاب ہیں۔ ایسے آدمی، ایسے انسان بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، اللہ کے یہاں خوش قسمت وہ انسان تھے۔ اب ہم آپ کے لیے ہے، ہم آپ اپنے بارے میں غور کریں۔ یہ مجلس ہمیں سبق دے رہی ہے، یہ پیغام ہمیں اس مجلس سے لے کر کے جانا ہے کہ مولانا جس طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں بھی جو ہے ایک نہ ایک دن جانے کا ہے، ایک نہ ایک دن جانے کا ہے، اپنے معاملات کو بھی صاف ستھرا کرنے کا ہے، اور ہم آپ کو بھی جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایمان والے کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، کیا مطلب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین نافقوا، منافقوں سے نہیں ہے، کافروں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، ایمان والے سے کہا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اندر، ہم آپ کو دیکھنے کا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنے کا ہے، جائزہ لینے کا ہے۔ اقرار کہا گیا نا، ایمان کے دو حصے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن دل، ہماری زبان سے جو بول رہے ہیں، دل گواہی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ یا ان باتوں کی تصدیق جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق دل سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے اندر دیکھیے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے، جو زبان سے بولو وہ دل سے بھی اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، دل کے اندر بھی پختگی ہونی چاہیے، اور عمل سے، اپنے عمل سے ہم سب کو یہ بتانے کا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔
زبان یہ کافی نہیں ہے، زبان اور دل دونوں کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، بارہا ہم نے سنا ہے، عمل سے جو ہے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے، پختگی آتی ہے۔ عمل ہی کے ذریعے سے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، عمل ہی کے ذریعے سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں جائزہ لینے کا ہے، ہمارا ہاتھ ایمان، ہمارے دونوں ہاتھ مسلمان اور ایمان والے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہماری زبان یہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دونوں کان یہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر ہم ان کانوں سے گندی بات کو سننے کو تیار ہیں، گانے بجانے کو تیار ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہ دونوں کان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہماری یہ زبان، اگر اس زبان سے غلط بات نکل رہی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ زبان ابھی مومن نہیں ہوا، ایمان نہیں لائی ہے۔ آج آپ دیکھیے، آپ اپنے گاؤں کا اس وقت آپ جائزہ لیجئے۔ میں جب یہاں آ رہا تھا، کچھ اور آواز بھی مجھے پڑ رہی تھی، کچھ اور آواز بھی مجھے کان میں آ رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا ایمان کہاں تک مضبوط ہے۔ زبان سے تو اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں، علماء کا عزت و احترام کر رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے، کھلا ہوا، کھلی ہوئی بات ہے، کوئی اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت کہی گئی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب اللہ رسول کی بات کی جائے، قرآن کی بات رکھی جائے، قرآن تلاوت کی جائے، تو وہ بات ہمیں ایمان میں تازگی بھی پیدا کر دے۔ جہاں ہم سننے کو تیار نہیں ہو، جہاں ہم اس مجلس میں آنے کو تیار نہیں ہو، آپ جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا ایمان کس حد تک ایمان ہے۔ ایمان والوں کی علامت بتائی گئی ہے، اور ایمان دل کے اندر رہے گا تو قرآن شریف اور اللہ رسول کی بات سنیں گے تو خوشی ہوگی، مزہ آئے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم آپ جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو یادگار مجلس بلائی گئی ہے، اس میں جمع ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا کا تعلق اور اس بستی سے ہمارا تعلق مولانا کے گھر سے، مولانا کے سسرال والوں سے بڑا گہرا تعلق ہمارا رہا ہے، اور طالب علمی کے زمانے ہی سے مولانا کے خسر محترم، ماموں محترم سے رشتہ رہا ہے۔ جب میں پڑھ رہا تھا دیوبند کے اندر، مولانا ایک جماعت کے ساتھ دیوبند تشریف لے گئے تھے، اور میں رباق خالد میں غالباً 6 نمبر روم میں تھا، اسی میں مولانا آرام کیا، اور قاری شریف صاحب کے والد محترم بھی اسی میں آرام کیے۔ یہ ہم لوگوں کا اپنا تعلق تھا، اپنی نسبت تھی، اس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور 29-30 سال سے تک تقریباً ایک جگہ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ مولانا وہاں کام کر رہے تھے، اور مولانا ہی نے ذریعہ بنا میرا گوگری آنے کا۔ میرے فراغت کے بعد میں ڈائریکٹ گوگری آیا۔ مولانا کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، بڑی خوبیاں۔ اگرچہ میں بھی اپنے طور پر علماء کی صحبت میں، بزرگوں کے صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور
اپنے اساتذہ علماء کی خدمت ہی کے بنا پر، والدین کی دعا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ لیکن میں نے مولانا سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ نیا نیا مدرسہ آیا تھا، کچھ زیادہ تجربہ نہیں، اور مولانا کے اندر بڑی مہارت تھی لوگوں کو جوڑنے کا اور بڑی محنت کرنے کا، مدرسے کو آگے بڑھانے کا۔ میں بھی اس وقت جوان تھا، طاقت تھی، حوصلہ بھی تھا، ہمت تھی بھی۔ صبح ہو کہ شام ہو بس لوگوں سے ملنے کا ہے، پڑھانا بھی ہے تو جم کر کے پڑھانا ہے، فجر سے پہلے اٹھنے کا ہے، بچوں کو تیار کرنے کا ہے اور چندہ بھی کرنے کا ہے۔ فجر سے پہلے کسی بستی میں چلے گئے، یہ مولانا کی عادت تھی۔ پروگرام بن جاتا تھا تو رانچی کے اندر وہاں جانے کا، یہاں جانے کا۔ عجیب خوبی تھی مولانا کے اندر، یہ خوبی بہت کم لوگوں کے اندر ملتی ہے۔ اور مولانا اپنے بڑے لوگوں کے خوب تعریف کرتے تھے، چھوٹوں کو بھی تعریف کرتے تھے۔ حلقہ کے اندر کچھ علماء تھے، بعد میں ملاقات بات ہوئی، ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے کہ فلاں جگہ مولانا اسی طرح جو ہے مدرسے کے لیے محنت کرتے تھے تاکہ دوسروں کے اندر شوق جذبہ پیدا ہو۔ یہ خوبی تھی۔ سادگی بھی بڑی عجیب تھی، اپنے ساتھ صرف ایک جھولا، اس کے اندر کچھ ضرورت کے سامان رکھتے تھے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، ایک سادہ تھیلا، جھولا جس کو بولتے ہیں پلاسٹک کا، پوری زندگی ایک جھولا لے کر کے سفر کرتے تھے۔ عجیب خوبی تھی۔ بیگو سرائے میں وہ پہلے کام کر رہے تھے، بیگو سرائے سے گوگری وہ تشریف لائے، اور بیگو سرائے ہی کہا کہ پڑھنے کا بخشی سے ہمارا ان سے تعلق رابطہ رہا ہے۔ وہ جامع رشیدیہ میں تھے، گوگری گئے، وہاں ضرورت پڑی، انہوں نے مجھے بلوایا، بات رکھی۔ بہرحال مولانا کی بات بڑی متاثر ہوا کرتی تھی اور لوگوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچتے تھے، پتہ نہیں کیا خوبی تھی، فوراً لوگوں کو مانوس کر لیتے تھے اپنی طرف۔ اور میں جو یہاں دیکھ رہا ہوں پیچھے، اس اسٹیج کہہ لیا جائے، اور پیچھے سامنے کا جو مجمع ہے، یہ لال و جوہر جو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف مولانا ہی کی فکر ہے۔ جتنے یہاں پر علماء حفاظ جو نکلے ہیں، تیار ہوئے ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنی خاندان میں اپنے سارے رشتہ داروں کے چہرے کے اوپر جو داڑھی، جو رونق نظر آ رہی ہے، بڑے بھائی ہوں، چھوٹے بھائی ہوں، یہ صرف مولانا کی محنت رہی ہے اور مولانا کی صحبت کا اثر رہا ہے۔ جو مولانا کی فکر رہی ہے، سبھی لوگوں کے اوپر چہرے کے اوپر جو داڑھی نظر آ رہی ہے۔ یہ ڈیلر صاحب سے پرانا رابطہ، گوگری آنا جانا، اور ابھی عبدالغفار صاحب جو کھڑے ہوئے سرپنچ سے پہلے آپ ان کے دیکھیے، اور ابھی جو ان کے چہرے کے اوپر رونق ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے۔ یہ سب مولانا ہی کی دین ہے۔ وہ بڑے بخشائے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں دینی خدمت ہی انہوں نے انجام دیا۔ ہم آپ ان کے لیے دعا کریں نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بڑے مقبول بندے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سارے کام کیے، بڑی خوبی تھی۔ ان کے لڑکے مولانا ثاقب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، میں بھی وہاں گوگری سے جب آنا ہوا تو ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کی خوبی جو ہے لوگوں کے سامنے میں رکھی جائے، اور ضرورت ہے ہم سب کو اپنانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مقبولیت عطا کرتے ہیں، جب تک ہم آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے ہم ترقی نہیں پائیں گے، ہمیں مقبولیت نہیں ملے گی، اور کام کرنے میں جو خیر و برکت ملتی ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی۔ بڑی خوبی تھی، ہمدردی بھی تھی غریب لوگوں کے تعلق سے، خیر خواہی کا بھی ان کے اندر جو بڑا مزاج تھا غریب آدمی سے، اور ہم لوگوں کا مزاج الگ تھلگ مزاج ہوتا ہے، جن کو کوئی پوچھتے نہیں تھے، جن کا کوئی سہارا نہیں، مولانا ان کو قریب کر لیتے تھے۔
اور ان کے گھریلو حالات کیا، ان کی حالت ہے، کیا ضرورت ہے، چھپ چھپا کر کے وہ دیے کرتے تھے. کبھی کبھی جو ہے ذکر کر دیتے تھے. بڑا تعجب ہوتا تھا ہم لوگوں کے اندر. آپ نے دیکھا ان کے رشتہ دار یہاں گاؤں والے بھی بڑی عمر کے موجود ہیں، انہوں نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے، کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے. ورنہ وہ چاہتے تو اپنے لیے بہت کچھ وہ بنا لیتے. ہم لوگوں نے بہت کچھ بنا لیا. جب دیکھا کہ اور لوگ کچھ مکان تیار ہو جائے تو تھوڑے بہت انہوں نے اپنے طور پر جمع کیا. ہم سے 10-12 سال پہلے وہ مدرسے میں آئے، لیکن آپ ان کا مکان دیکھیں، زمین جائیداد دیکھیں. حالانکہ پہلے سے صاحب حیثیت ہیں، زمین جائیداد تھی، لیکن ہم نے دیکھا، قریب سے رہ کر کے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیشہ دین کو ترجیح دیا ہے. مدرسے کے اندر وہ رہے، مدرسے کے اندر کمی آئی، ضرورت ہوئی، یہاں سے قرض لے کر کے زمین بیچ کر کے مدرسے میں انہوں نے لگایا. یہ خوبی مولا کے اندر تھی. یہ کم خوبی عام لوگوں میں، دوسرے لوگوں میں ملتی ہے. چھپ چھپا کر کے غریبوں کو مدد کرتے تھے. جس سماج اور معاشرے میں، اس علاقے میں، اپنے علاقے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، گوگری علاقے میں جو ضرورت مند، محتاج، بیوہ، ان کو آپ چھپ چھپا کر کے اپنے طور پر کسی سے کہہ کر کے ان کی مدد اور تعاون کرتے تھے. ابھی وہ ایک صاحب حیات سے ہیں، بڑے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں. شوگر کا مرض، آ کر کے بیٹھنا، اپنے تکلیفوں کا اظہار کرنا. مولانا جو ہے نیند کی دوا بھی استعمال کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی. اور وہ جو صاحب آتے تھے ان کی حالت بھی یہی تھی، لیکن کبھی کبھی چینی کے پتے اور وہ نیند کی دوا کے ٹبلے 2-3 پتے منگواتے تھے. ایک اپنے پاس رکھ لیا، ایک ان کو بھیجوا دیتے. سمجھ رہے ہیں نا یہ خوبی؟ آپ حضرات جانتے نہیں ہیں، لیکن میں جان رہا ہوں، میں جان رہا ہوں. اور یہی تعلیم ہم سب کے لیے ہے. بے سہاروں کے لیے سہارا بننے کا ہے، دوسروں کے کام آنے کا ہے، ہمدردی کرنے کا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ. ان کے اندر غصہ بھی آتا تھا، مزاج کے خلاف کام ہو جائے، شریعت کے خلاف کام ہو جائے. نرم مزاجی بھی تھی، لیکن جہاں شریعت کے خلاف کام ہو جائے بڑا غصہ ہوتے تھے. طالب علم کے اندر بھی ذرا سا مدرسے کے اصول کے خلاف کام ہو گیا، بڑی سختی کرتے تھے. نرمی بھی تھی، سختی بھی ان کے اندر تھی. بچوں کے تربیت کے معاملے میں بڑی فکر. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہاں پر جتنے یہ سب دیکھیے نظر آ رہے ہیں، وہ سب مولانا ہی کی سوچ، مولانا ہی کی فکر. لیکن بہرحال مولانا بھی ایک انسان کے ساتھ کیا عام آدمی تھے، جیسے ہم لوگ ہیں. عام انسانوں سے بڑھ کر کے انبیاء کرام یا انسان سے بڑھ کر کے فرشتے کی صفت والی نہیں ہو سکتی. انسان یہ فرشتے سے بڑھ کر کے ہے، اور انسان اسی کا نام ہے جس سے کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے، خطا ہو جائے. ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے، لیکن خوبی ہو تو اس خوبی کو ذکر کرنا چاہیے، اس خوبی کو دیکھ کر کے اس کو اچھا اور خراب کہنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہو، اچھائی جس کے اندر زیادہ ہو اس کو اچھا کہا جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر خرابی زیادہ ہے اس کو خراب کہا جائے گا، اس کو برا کہا جائے گا. خرابی بیان کرنے کے لیے عام مجمع کے اندر یہ حکمت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف اور شعور کے خلاف ہے. کسی انسان کے خامی جو ہے وہ ذکر کیا جائے. قاری شریف کچھ بات آ گئی بیچ کے اندر، میں اس پر یہ ذکر کر رہا ہوں. قاری شریف صاحب نے اس بات کو بہرحال صاف ستھرے کیا. معاملات ہیں، معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، لیکن صاف ستھرائی، صفائی کے لیے ایک عام مجمع میں، ایک عام پروگرام میں ذکر کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے. اس کو منع کیا گیا، نہیں بولنا چاہیے. معاملات ہے
ان کے خاندان سے، ان کے وارثین کے سامنے میں اور لوگوں سے کہنا سننا چاہیے. یہ مجلس الگ تھلگ ہے، نہیں کہنا چاہیے. بہرحال اپنا اپنا سوچ ہے، اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دیا ہے. بہرحال میرے محترم بزرگ و دوستوں، مولانا ایک آدمی تھے، بڑے خوبی کے مالک تھے. یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے. وہ بڑی خوبی لے کر کے وہ چلے گئے، اپنے آپ کو وہ کامیاب ہیں. ایسے آدمی، ایسے انسان بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، اللہ کے یہاں. خوش قسمت وہ انسان تھے. اب ہم آپ کے لیے ہے، ہم آپ اپنے بارے میں غور کریں. یہ مجلس ہمیں سبق دے رہی ہے. یہ پیغام ہمیں اس مجلس سے لے کر کے جانا ہے کہ مولانا جس طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں بھی جو ہے ایک نہ ایک دن جانے کا ہے، ایک نہ ایک دن جانے کا ہے. اپنے معاملات کو بھی صاف ستھرا کرنے کا ہے، اور ہم آپ کو بھی جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. آپ سمجھ سکتے ہیں ایمان والے کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، کیا مطلب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین نافقوا، منافقوں سے نہیں ہے، کافروں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، ایمان والے سے کہا جا رہا ہے. ہم آپ سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے اندر، ہم آپ کو دیکھنے کا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنے کا ہے، جائزہ لینے کا ہے. اقرار کہا گیا نا، ایمان کے دو حصے ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن دل، ہماری زبان سے جو بول رہے ہیں، دل گواہی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ یا ان باتوں کی تصدیق جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی تصدیق دل سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے اندر دیکھیے. یہی اللہ کہہ رہا ہے، جو زبان سے بولو وہ دل سے بھی اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. دل کے اندر بھی پختگی ہونی چاہیے، اور عمل سے، اپنے عمل سے ہم سب کو یہ بتانے کا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. زبان یہ کافی نہیں ہے، زبان اور دل دونوں کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں، بارہا ہم نے سنا ہے، عمل سے جو ہے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے، پختگی آتی ہے. عمل ہی کے ذریعے سے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، عمل ہی کے ذریعے سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے. ہمیں جائزہ لینے کا ہے، ہمارا ہاتھ ایمان، ہمارے دونوں ہاتھ مسلمان اور ایمان والے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہماری زبان یہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دونوں کان یہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہم ان کانوں سے گندی بات کو سننے کو تیار ہیں، گانے بجانے کو تیار ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہ دونوں کان ابھی ایمان نہیں لائے، مومن نہیں ہیں. ہماری یہ زبان، اگر اس زبان سے غلط بات نکل رہی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ زبان ابھی مومن نہیں ہوا، ایمان نہیں لائی ہے. آج آپ دیکھیے، آپ اپنے گاؤں کا اس وقت آپ جائزہ لیجئے. میں جب یہاں آ رہا تھا، کچھ اور آواز بھی مجھے پڑ رہی تھی، کچھ اور آواز بھی مجھے کان میں آ رہی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا ایمان کہاں تک مضبوط ہے. زبان سے تو اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں، علماء کا عزت و احترام کر رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے، کھلا ہوا، کھلی ہوئی بات ہے. کوئی اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کی علامت کہی گئی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا.
جب اللہ رسول کی بات کی جائے، قرآن کی بات رکھی جائے، قرآن تلاوت کی جائے، تو وہ بات ہمیں ایمان میں تازگی بھی پیدا کر دے۔ جہاں ہم سننے کو تیار نہیں ہو، جہاں ہم اس مجلس میں آنے کو تیار نہیں ہو، آپ جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا ایمان کس حد تک ایمان ہے۔ ایمان والوں کی علامت بتائی گئی ہے، اور ایمان دل کے اندر رہے گا تو قرآن شریف اور اللہ رسول کی بات سنیں گے تو خوشی ہوگی، مزہ آئے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔